السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اس کے بعد درود و سلام و تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا میرا عنوان ہے جنات ایک خفیہ مخلوق۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ جنات اور انسان دو ہی ایسے مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور نافرمانی کی بھی چھوٹ دے رکھی ہے۔ جنات اور انسان میں جو اللہ کے فرما بردار ہوگا اسے جنت ملے گا اور جو نافرمان اسے جہنم ملے گا۔ جنات ایسی مخلوق ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر جنات چاہے گا تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جنات میں جو اللہ کا فرما بردار ہوگا اسے مسلمان جن کہتے ہیں اور جو نافرمان اسے کافر شیطان کہتے ہیں۔ جنات کی شروعات ابلیس سے ہوئی جو کہ پہلے اللہ کا فرما بردار تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ حکم جنات کو بھی تھا کیونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ تھا، لیکن وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کا نافرمان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تو آسمان سے اتر، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو آسمان میرا کر تکبر کرے۔ جنات نے کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ جنات نے کہا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہر طرف سے ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ذلیل ہو کر یہاں سے نکل جا، تم میں جو کوئی بھی تمہارا بات مانے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے 18 میں، جنات اڑ کر منٹوں میں دنیا کسی بھی کونے میں منٹوں میں پہنچ سکتا ہے اور ایک کے اوپر ایک چڑھ کر فرشتوں کے بات سنتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی فرشتے اسے دیکھتے ہیں تارا توڑ کر مارتے ہیں، جس سے وہ شیطان کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ شیطان مرنے سے پہلے نیچے والے شیطان کو وہ بات بتا دیتا ہے۔ جنات ایسی مخلوق ہے جو اپنے روپ بدل سکتا ہے۔ انسان کی شکل سانپ، کتا، بلی، گدھے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2311 میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زکوٰۃ کے مال کی نگرانی کر رہے تھے کہ رات کے وقت ایک شیطان انسان کی شکل اختیار کر چوری کرتا ہے، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پکڑ لیتے ہیں۔ 2 رات تو وہ محتاج ہونے کی بہانہ کر کے چھوٹ جاتا ہے، لیکن تیسری رات اسی شیطان کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر سے پکڑتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے اس بار بھی چھوڑ دو، میں آپ کو ایسی کلمات سکھا دوں گا جس سے آپ کی مال حفاظت رہے گی۔ وہ یہ ہے کہ سوتے وقت آپ آیت الکرسی پورا پڑھ کر سویا کرے۔ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آپ کی مال کی پوری حفاظت کرے گی۔ جنات کافروں کی مدد بھی کرتا ہے، شیطان کافروں کی مدد بھی کرتا ہے، جیسے کہ غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے شیطان انسان کی شکل میں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے ان کی طرف سے لڑنے کے لیے فرشتے بھیجے تھے۔ جیسے ہی انسان تو ان فرشتوں کو نہیں دیکھ پائے، لیکن جیسے ہی شیطان ان کو دیکھے تو وہ جنگ کے پہلے ہی بھاگ گئے۔ انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے اور ایمان پر ثابت رکھے۔ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزت دے اور مشرکین کو ہلاک و برباد کر دے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.